السلام علیکم۔ ریم ویژنری میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عشق ذہین نصیب تیسری قسط۔ اس نے سارے شہر کے ایڈی سینٹرز کو چیک کر لیا لیکن وہ نہ ملی۔ اس وقت وہ تھکے تھکے قدموں سے گاڑی چلا کر آیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ صادقہ اسے آواز دے رہی تھی لیکن وہ شاید سننے کی حس کھو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آیا اور چادر کو صوفے پر رکھا اور خود بیڈ کے ساتھ نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنسو آنکھوں سے رواں ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر سے صادقہ اس کے کمرے میں آئی اور اس کا حال دیکھ کر دل دہل گئی۔ ہانی کیا ہوا؟ وہ ملی کہ نہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پیار سے پوچھنے لگی۔ وہ ان کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا، پھر ان سے زیادہ خود سے بولا، آج میں بہت خوش تھا، شاید شرمندہ بھی۔ اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی تھی مما۔ ہادی کا حال میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اس نے ماہم کے ساتھ بہت برا کیا تھا مما۔ اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اتنا کہ وہ اس دنیا میں آئی لیکن ہر رشتے سے محروم ہو گئی۔ ہادی کی حالت مکافات عمل ہے مما، اور آپ سوچیں اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے نکالا ہے نا اسے ماں، آپ نے۔ وہ جتنی نرمی سے بات کر رہا تھا آخر میں آ کر اتنا تلخ ہو گیا۔ میں کیوں نکالوں گی اسے؟ وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ جھوٹ مت بولے مما، وہ چلایا۔ آپ ہیں اس کی موت کے ذمہ دار، صرف اور صرف آپ۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اتنے زور سے چلایا کہ اسے اپنی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تبھی فرقان اور اسما بھاگتے ہوئے انہیں دیکھ کر اندر آئے۔ وہ مزید سیخ پاک ہو گیا۔ آئیں، آپ بھی آئیں، آپ لوگ بھی برابر کی شریک ہیں اس کی قتل میں۔ اور آپ بابا، آپ چاہتے تھے نا کہ وہ مر جائے، دیکھ لیں مر گئی ہے، ہو گئی دعائیں قبول اس کی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا۔ وہ نظریں چرانے لگے۔ ایک سودا کیا تھا نا آپ نے میری شادی اس سے کر کے، تاکہ حیدر چچا اپنا حصہ نہ مانگے، اور اس کے تحت آپ نے میری قیمت لگائی، وہ ساری پراپرٹی اپنے نام کرا کے جو ان کے حصے میں تھی۔ واہ فرقان صاحب واہ، پہلے زمانے میں لوگ بیٹیاں زندہ درگور کرتے تھے اور انہیں بیچ دیتے تھے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ نے مجھے بیچ کر روایت توڑ دی، اور آپ کی بیوی نے اس سے زیادہ شاندار کام کیا ہے، اسے مار کر مجھے زندہ درگور کرنے کا۔ ایسے ہوتے ہیں کیا ماں باپ؟ وہ چلایا۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکت تھے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ بولیں، جواب دیں، کیا ماں باپ کی محبت یہ ہوتی ہے؟ ارے ماں باپ تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے مجھے بیچ ہی دیا۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم دونوں رشتوں کے لیے۔ مہم یار آؤ دیکھو، تمہیں ساری زندگی پیار نہیں ملا اور مجھے فروخت کر دیا گیا۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اور مما آپ کو پتا تھا نا میں اسے کتنا چاہتا ہوں؟ کیسی ماں ہیں آپ، اپنے ہی ہاتھوں مجھے برباد کر دیا۔ وہ بالکل چپ تھی۔ کبھی معاف نہیں کروں گا میں، آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ ان سب سے کہتا باہر چلا گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ اپنی زمین کی عدالت میں پیش تھے آج۔ ڈاکٹر روم سے باہر آئیں تو شاہ بخت اور صفا ان کی طرف لپکے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ کچھ خاص نہیں، لیکن ان کا بی پی آؤٹ آف کنٹرول تھا، جو کہ اس حالت میں بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ کون سی حالت ڈاکٹر؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ شی از پریگننٹ، ڈاکٹر نے بتایا تو ان دونوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ اوکے تھینکس، ہم ان سے مل سکتے ہیں کیا؟ وہ جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا۔ بالکل، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ اس وقت صفا بھی اپنی مستیاں بھول چکی تھی۔ کیسی ہیں آپ اب؟ وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ صفا کے کہنے پر اس کی طرف گردن گھمائی۔ تم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو چین سے مرنے کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیوں بچایا مجھے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تم لوگوں کا؟ وہ تلخ لہجے میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان دونوں کے دماغ بھگ سے اڑے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ شاہ بخت تحمل سے بولا۔ جو لوگ دن میں 10 بار مرتے ہیں، جن کو لفظوں سے رویوں سے مارا جاتا ہے، ان کے لیے خودکشی بھی حلال ہے۔ وہ نفرت سے بولی۔ آپ اپنا مسئلہ ہمیں بتائیں، کیا پتا
ہم کوئی مدد کر سکیں؟ شاہ بخت کے بولنے سے پہلے صفا بولی۔ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، اب میرے ہر دکھ کا علاج بس موت ہے۔ اب کچھ نہیں رہا میرے پاس، اب کوئی رشتہ نہیں۔ وہ دوبارہ گردن موڑ گئی۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کوئی رشتوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی آپ کو۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آپ نے کبھی کسی کو آزمایا ہوگا، ایک دفعہ اور اعتبار کر کے دیکھ لیں، کیا معلوم آپ کی زندگی سنور جائے۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ گاڑی ایک وسیع و عریض حویلی میں آ کر رکی۔ بیبی جلدی سے آئیں۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی دیر لگا دی؟ وہ پریشان سا ہو کر پوچھنے لگی اور شاہ بخت کے ہاتھ کو چوما اور صفا کو گلے لگایا اور اسے پیار کرنے کے بعد پیچھے ہٹی تو ایک طرف کھڑی ماہم پر نظر پڑی۔ وہ ان سے پیچھے گاڑی کے پاس ہی کھڑی رہی۔ پتر یہ کون ہے؟ وہ ان دونوں سے پوچھنے لگی۔ صفا نے منہ کھلا، یہ میرے بہت جگری یار کی بیوی ہیں اور صفا کی بیسٹ فرینڈ بھی ہیں۔ وہ کچھ سالوں کے لیے باہر چلا گیا تو ہم انہیں یہاں لے کر آئے۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو اکیلی کیسے رہتی؟ وہ بہت مہارت سے بیبی کو کنوینس کر چکا تھا، جبکہ صفا کا اور ماہم کا منہ کھل گیا اتنے شاندار جھوٹ پر۔ لیکن وہ جلدی سے بیبی کے سامنے سر ہلانے لگی۔ بیبی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اسے پیار دیا۔ آؤ نہ اندر آؤ، وہ سب کو لیے اندر چل دی۔ سب کھانے کے ٹیبل پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ بابا جان سے بھی تعارف ہو چکا تھا اور وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ تم نے بہت چنگا کیا پتر، یہ بھلا کس کے پاس رہتی؟ بیبی بخت کو داد دے رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے، وہ اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اسے اچھا لگ گیا۔ اس کی تعریف سن صرف ایان کرتا تھا۔ بابا صاحب نے اسے دیکھا اور پانی کا گلاس اس کے آگے کیا۔ لو بیٹا پانی پیو۔ لگا دی نہ نظر تم نے نیک بخت، وہ خفگی سے بولے۔ بیبی نے اسے کچھ دیر دیکھا اور پھر سے اس سے پوچھنے لگی، ارے دیکھو بخت، تم نے نام تو بتایا ہی نہیں دہی رانی کا۔ اب منہ کھولنے کی باری بخت اور صفا کی تھی، کیونکہ نام تو انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ ماہم نام ہے میرا، ماہم ایان۔ وہ ان دونوں کو مشکل میں پڑتا دیکھ کر بولی۔ بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ، بابا صاحب نے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ بیٹا ایان تمہارے ابو کا نام تھا کیا؟ بیبی نے کافی محتاط ہو کر پوچھا۔ وہ تھوڑا مسکرائی۔ ارے نہیں نہیں، میرے شوہر کا۔ وہ بولی تو آنکھوں میں کرب کی تحریر نمایاں تھی۔ اچھا، بہت ہی پیارا نام ہے۔ خیر سے جب تک وہ ولایت سے لوٹ کر نہیں آ جاتا تم اس گھر کو اپنا ہی سمجھو اور مجھے بخت کی طرح بیبے کہہ لیا کرو، وہ اپنائیت سے بولی۔ اس کی آنکھیں بھیگ سی گئیں ان کی بات پر۔ وہ اپنے اپنوں پر ہمیشہ بوجھ بنی رہتی تھی اور ایک بالکل غیر خاندان نے کس طرح اسے اپنا لیا تھا۔ لیکن کب تک؟ وہ جاگ رہی تھی، آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رہ رہ کر ایان کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے چلے آنے کے بعد کیا کر رہا ہوگا۔ صفا لائٹ آف کر کے سونے لگی تو اسے جاگتے ہوئے دیکھ کر چونکی۔ نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ اس نے استفسار کیا۔ نئی جگہ ہے نا اس لیے، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ کوئی یاد آ رہا ہے، وہ لفظی جواب میں بولی۔ اسے چھوڑ کیوں دیا تم نے؟ اس نے سوال کیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ پتہ نہیں، وہ پھر سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ صفا نے کوئی بھی سوال کرنا فضول سمجھا۔ ایان گھر چھوڑ چکا تھا۔ دوسرے دن اس نے اپنا سامان اٹھا کر فارم ہاؤس میں منتقل کروا دیا۔ یہ سارا سامان اسی کا تھا۔ اس کے دادا نے اسے اس کی پیدائش پر گفٹ کیا تھا اور اس نے اس پراپرٹی کے کاغذات ان کو بھجوائے جو انہوں نے حیدر انکل سے اپنے نام کروائے تھے۔ انہوں نے بلا چونچا کیے ان کے نام کر دیے۔ وہ ان کے سامنے نہیں گیا۔ صادقہ اور وہ اسے منانے بھی آئے مگر اس نے دروازہ ہی نہ کھولا اور وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ وہ یہاں آ کر بے حد اپنائیت محسوس کر رہی تھی۔ سب اپنے اپنے لگ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اپنے روم میں بیٹھی تھی جب صفا اپنی چوڑیاں اٹھانے آئی۔ ہم آج چوڑیاں ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ اس کے پاس باکس لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت پسند ہے، بیبی نے میرے لیے منگوائی ہیں، دیکھو نا، خود پہنائی ہیں، دیکھو کیسے لگ رہی ہیں۔ وہ اپنی چوڑیوں سے بھرے ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی۔ بہت پیاری، بالکل تمہاری طرح، اس نے دل کھول کر تعریف کرتے ہوئے کہا۔ وہ کھلکھلائی۔ تھینکس، اچھا لو یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ تھینکس لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی صفا، وہ ٹوٹے سے لہجے میں بولی۔ تبھی بیبی اندر آئیں
دیکھ رہی ہیں آپ بیبے، یہ چوڑیاں نہیں پہن رہی، وہ منہ بسرتے ہوئے بولی۔ پتر یہ سہاگ کی علامت ہوتی ہیں، اس لیے اسے پہنو۔ انہوں نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ صفا اسے پہنانے لگی، تبھی ایک چوڑی ٹوٹ کر اس سے لگ گئی۔ آؤچ! اس کے منہ سے جلدی سے نکلا۔ آئی ایم سوری، صفا جلدی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، وہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تبھی ایک یاد نے دستک دی، اس سے گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے جھنجلا کر نیچے دیکھا، اوہو! وہ نیچے بیٹھ کر کانچ چننے لگی تھی۔ تبھی ایک نوکیلا کانچ چبھ گیا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی کچھ خاص نہیں۔ لاؤ میں پٹی کر دوں۔ خبردار جو کبھی خود سے کانچ چنا، ملازمین مر گئے ہیں کیا؟ وہ ڈانٹتے ہوئے بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے بینڈیج کرنے لگا اور وہ اسے بینڈیج کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس قدر پریشان لگ رہا تھا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے؟ بس کرو ایان، میں ان سب کی عادی ہوں، وہ روکھے سے لہجے میں بولی۔ عادی ہوں نہیں، عادی تھی، وہ استحقاق سے بولا۔ اب میری ہو تو یہ عادت چھوڑنی پڑے گی۔ میں تو نہیں چھوڑوں گی، وہ اسے تپانے لگی۔ سوچ لو، وہ خطرناک سے لہجے میں بولا۔ ہاں سوچ لیا۔ تو ٹھیک ہے پھر، وہ اٹھا اور جا کر سارے کانچ بائیں ہاتھ کی مٹھی میں بھیج لیا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو؟ وہ چلائی۔ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ یہ عادت چھوڑ رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر بولا۔ ہانی چھوڑ دو پلیز، وہ رو دینے کی تھی۔ اس نے ضبط سے اسے دیکھا اور باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی ایسی فضول بات نہیں کی ہانی کے سامنے۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی گود میں گرے۔ صفا نے اسے دیکھا۔ ارے کیا زیادہ لگ گئی ہے؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ نہیں میں ہاتھ دھو لوں؟ وہ اسے چھپاتے ہوئے اٹھ گئی۔ صفا اور بیبے حیران رہ گئی۔ اس دن وہ روم میں تھی۔ صفا نہا رہی تھی جب بخت نے اسے اسٹڈیز میں بلایا۔ وہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ پر۔ اسے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کو کہا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی تھیں۔ وہ بالآخر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بولا۔ وہ بولی جی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ ایان آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ اس سے کیا بات ہوئی جو آپ کو انہیں اس طرح چھوڑنا پڑا؟ آپ مجھے اپنا سمجھ کر بتا سکتی ہیں، وہ بہت محتاط انداز میں بولا۔ ماہم کو لگا کچھ بھی چھپانا فضول ہوگا اس شخص سے جس نے اسے چھت دی۔ اس نے سب بتا دیا اور پھر بولی یہی سچ ہے۔ اگر مزید شک و شبہ دور کرنا ہے تو میں اپنی شادی کی پک سکھا دیتی ہوں آپ کو۔ آپ کا لیپ ٹاپ ملے گا؟ اس نے بلا چوچا کیے دے دیا۔ اس نے ایان کی آئی ڈی سرچ کر کے اپنی شادی کی پکس دکھا دی۔ پھر تایا کی سرچ کی۔ وقت اس کی پکس دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ وہ دونوں ایک مکمل جوڑا تھے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ دونوں، اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ وہ ہنس دی۔ شکریہ مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ صفا کچھ دن بعد واپس چلی گئی۔ وہ پھر سے اکیلی ہو گئی۔ وہ انتہائی اچھی دوست تھی، لیکن بیبی نے اسے اپنی بیٹی سمجھ لیا۔ وہ اسے اپنی ہر بات بتاتی تھی اور رات کو اس کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اس کی طبیعت کی وجہ سے اس کا دل بھی بہل جاتا۔ آج وہ اسی پل پر کھڑا تھا جہاں سے کود کر ماہم نے جان دی تھی۔ سچ کہتی تھی یار تم، میری محبت بالکل جھوٹی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی یار، اس محبت کا کیا فائدہ جس میں اعتماد نہ ہو۔ تمہارے بنا اب کیا جینا ہے ماہم۔ وہ مسکرایا اور پل سے کود گیا۔ دریا ایک اور زندگی نکل کر بھی پرسکون تھا۔